FM 102.2 کی طرف سے ہم پاکستان کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دینے والوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ آج چونکہ یوم شہداء جو ہے ملک بھر میں ہماری قوم جو ہے وہ اس کو منا رہی ہے، اس کو آبزرو کر رہی ہے، تو اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کرنل اشفاق، اور یقیناً جو ہمارے سامعین ہیں ان کے لیے ان کی شخصیت جو ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت سارے پروگرامز میں جو ہے وہ تشریف لاتے رہتے ہیں، اور خاص طور پہ فوج کے حوالے سے کافی کتابیں وغیرہ بھی ان کی جو ہیں وہ معروف ہیں مارکیٹس میں، اور ایک بہت بڑا نام ہے۔ تو کرنل صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں، اور میں شروع میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ یوم شہداء کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، اس کی ذرا تھوڑا سا بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں دیکھیں، فوج میں ایسا ہوتا ہے کہ بے شمار لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنے اپنے کام کرتے رہتے ہیں اور اپنی جان کی قربانی بھی پیش کر دیتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ تو مطلب ہے کہ معروف ہو جاتے ہیں، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ وہ اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں، لیکن عام آدمی جو ہے نا وہ ان کو ان کے کارناموں کی تفصیلات کا پتہ نہیں چلتا۔ تو فوج نے آئی تھنک یہ بہت مناسب فیصلہ کیا کہ سال میں ایک دن جو ہے نا وہ یوم شہداء کے طور پر منایا جائے، تاکہ ان شہداء کو خراج تحسین پیش کیا جا سکے جنہوں نے اپنی جانیں جو ہیں ہمارے آج کے لیے قربان کر دیں، اور مطلب ہے کہ ان کی قربانیاں جو ہیں بلا شبہ وہ سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ تو اس سلسلے میں فوج میں ہر یونٹ میں اور بریگیڈ لیول پہ، فارمیشن لیول پر مختلف تقریبات ہوتی ہیں، اس میں ختم قرآن ہوتا ہے، اور GHQ کا جو ہال ہے، مین جو آڈیٹوریم ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ سینئر آفیسر جو ہے نا وہ وہاں پہ جمع ہوتے ہیں، اور بڑے اہتمام کے ساتھ یہ دن جو ہے نا یہ منایا جاتا ہے۔ تو آج یہ اسی سلسلے کا یوم شہداء ہے، اور پوری فوج میں یہ دن جو ہے نا یہ بڑے تسک و احتشام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اچھا کرنل صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس میں کوئی مخصوص ظاہر ہے کہ پاکستان جو ہے اپنی بنیاد کے فوراً بعد سے ہی حالت جنگ میں چلا گیا، اور اس کے بعد بھی ہماری 2-3 بڑی جنگیں جو ہیں وہ ہو چکی ہیں، تو کافی، اور اس کے علاوہ بھی جو ہے چھوٹے موٹے جو آپریشنز ہیں وہ چلتے رہتے ہیں، اور شہادتیں جو ہے وہ ہماری فوج کے جو جوان ہیں اور جو آفیسرز ہیں وہ پیش کرتے رہتے ہیں اپنے ملک کے لیے۔ تو جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ایک جنرلی پھر ایک دن اس کے لیے سیلیبریٹ، کسی خاص ایک جنگ یا کسی خاص ایک اس کی شہادت کا نہیں ہے۔ کرنل صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی جیسے ایک کتاب بھی ہے وٹنس ٹو بلنڈر، جس کا جو اردو ترجمہ ہے وہ جنٹل مین استغفر اللہ کے نام سے مارکیٹ میں ہے، اور پچھلے دنوں ظاہر ہے کہ سانحہ کارگل جو تھا، کارگل کے حوالے سے کافی میڈیا کے اوپر بھی پروگرامز، آپ بھی اس میں تشریف لاتے رہے، وہاں پہ آئے ہیں، تو میں نے بھی وہ کتاب پڑھی۔ اس میں کرنل صاحب جتنا آپ نے کچھ ایک ہائی سینئر لیول پہ کچھ بلنڈرز کا اس میں ذکر کیا، لیکن وہاں پہ جوانوں اور جو ہمارے ینگ آفیسرز تھے آرمی کے، ان کے جو قربانیاں تھیں، ان کا جو جذبہ تھا، وہ اس کے اوپر جو ہے بڑی ڈیٹیل سے آپ نے اس میں لکھا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے کچھ جو کارگل کے جو شہداء ہیں ان میں سے کچھ کا آپ ذکر کرنا چاہیں گے ہمارے پروگرام؟ جی کیوں نہیں۔ دیکھیں جی، اس میں سب سے اہم ترین نام جو ہے نا وہ کرنل شیر کا ذکر آتا ہے۔ کرنل شیر اصل میں کرنل نہیں تھے، بلکہ وہ کیپٹن تھے، لیکن ان کے نام کا حصہ تھا کرنل شیر۔ ان کے والد جو تھے وہ مطلب انہوں نے 1948 کا جو جہاد کشمیر ہے اس میں بھی حصہ لیا تھا، تو ظاہر ہے کہ فوج کے ساتھ ان کی ایک وابستگی تھی، اس لیے جب ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا تو انہوں نے اس کا نام جو ہے وہ کرنل شیر ہی رکھ دیا تھا۔ تو یہ جب کیپٹن بھی تھے تو اس کی وجہ سے بڑی، یعنی فوج کے اندر جو ہے نا وہ ایک عجیب سی صورتحال بھی پیدا ہوتی تھی کہ اپنے یونٹ میں ایڈجوٹنٹ تھے، تو جب کوئی ٹیلی فون کرتا تھا یہ آگے سے کہتے تھے کرنل شیر، تو وہ اگلا یہ سمجھتا تھا کہ یہ پتہ نہیں CO بول رہا ہے، کمانڈنگ آفیسر بول رہا ہے، تو وہ آگے سے سر کرنا شروع کر دیتے تھے، پھر یہ آگے سے بتاتا تھا سر میں کیپٹن کرنل شیر بول رہا ہوں، تو پھر لوگ کہتے تھے تم یہ کیپٹن کرنل شیر کر کے کنفیوژن نہ پیدا کیا کرو، بس تم کیپٹن شیر کہا کرو۔
لیکن وہ ہنستے رہتے تھے اور وہ اپنے آپ کو کرنل شیر کہلانے پہ فخر محسوس کرتے تھے. تو یہ جو ہے نا یہ جی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عجیب و غریب صلاحیتوں سے نوازا تھا کہ گھر ہی سے ان کی تربیت جو ہے نا وہ اس انداز سے ہوئی تھی کہ وہ بہت ہی یعنی سچے اور پکے مسلمان پریکٹسنگ مسلم تھے. اور آپ بھی دیکھیں کہ جب وہ پاکستان ملٹری اکیڈمی گئے تو انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی تھی. تو اب پتہ نہیں کس طرح کے افسر تھے وہ، جب فائنل ٹرم میں پہنچے تو مطلب چونکہ ذہین آدمی تھے اس لیے نمبر بھی ان کے اچھے آئے تھے، تو امکان تھا کہ انہیں کوئی بڑی اپائنٹمنٹ جو ہے نا وہ دی جا سکتی ہے. لیکن ان کی داڑھی بڑی لمبی تھی. ان کو کہا گیا کہ تم ایسا کرو یار، یہ داڑھی کو اگر شیو آف کر دو تو تمہیں بہت اچھی اپائنٹمنٹ جو ہے وہ مل سکتی ہے. لیکن انہوں نے بالکل صاف انکار کر دیا. انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو ایک سنت ہے اور میں اس کو تو شیو آف نہیں کر سکتا. آپ نے جو اپائنٹمنٹ دینی ہے مجھے آپ بھلے سے نہ دیں. لیکن اس کے باوجود انہیں بٹالین کوارٹر ماسٹر کی اپائنٹمنٹ مل گئی اور وہ ایک بٹالین کوارٹر ماسٹر کی حیثیت سے پاس آؤٹ ہوئے. اور سب سے پہلے ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ 27 سندھ ریجمنٹ میں ہوئی تھی جو کہ اس وقت اوکاڑا میں تھی. تو مطلب بڑے مذہبی آدمی تھے، پریکٹسنگ مسلم تھے، لیکن یہ نہیں تھا کہ خشک مزاج، زاہد خشک نہیں تھے، بلکہ جہاں بیٹھتے تھے بس کہکوں کی ایک بھرمار جو ہے نا وہ ہوتی رہتی تھی. ایک دفعہ ان کا ایک یونٹ کا افسر تھا کیپٹن کلیم، اس نے کہا کہ یار مجھے تم سے پیار ہو گیا. تو کیپٹن شیر نے پوچھا کہ کیوں، کس لیے؟ کہتا تمہارے کہکے کی وجہ سے. تو کہنے لگے کہ اچھا میں ویسے خوبصورت نہیں ہوں، صرف کہکے کی وجہ سے خوبصورت ہوں. تو انہوں نے کہا یار بہت خوبصورت ہو آپ. تو انہوں نے پھر اس پر ایک اور کہکا لگایا اور پھر سنجیدگی سے کہا کہ دیکھو وردی میں رہنے کے لیے مجھے خوبصورت نظر آنے کی ضرورت نہیں ہے. وردی کی جو ریکوائرمنٹ ہے، جو وردی کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ میں دلیر ہوں، نڈر ہوں اور بے خوف ہوں. اور بے خوفی جو ہے وہ تقوی سے آتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ پھر کسی اور سے نہیں ڈرتا. تو اس طرح سے مطلب ہے کہ لوگ بتاتے ہیں ان کے جو ساتھی ہیں کہ رائٹ فرام دا بگننگ پی ایم میں ہی سے ان کی یہ حالت تھی کہ پی ایم اے میں ڈرل سکیئر میں جب لوگ تھکن کے مارے بالکل لیٹ جاتے تھے تو وہ ڈرل سکیئر ہی کے کسی کونے میں یا کسی بٹالین میس کے کسی برآمدے میں جو ہے وہ اپنی نمازیں ادا کرتے ہوئے نظر آتے تھے. یعنی اس طرح کے یعنی پریکٹیکل مسلم تھے. اور جب وہ سینئر ہو گئے تھے تو ہوتا یہ تھا کہ اگر میس کے اندر ٹیلی ویژن چل رہا ہے تو اور بہت سارے افسر بیٹھے ہوئے ہیں تو جو سینئر موسٹ ہوتا ہے نا اس کی پرمیشن سے چلایا جاتا ہے. ہاں چینل چینج کیا جاتا ہے. تو وہ اگر کوئی ان سے پوچھتا تھا کہ وہ کوئی انڈین چینل لگا دیں تو دیر واز نو کوشچن ایٹ آل کہ کیپٹن کرنل شیر یا میجر بعد میں کیپٹن ہی رہے، وہ کیپٹن کرنل شیر کی موجودگی میں جو ہے نا وہ کوئی بھارتی چینل لگا سکے. نو کہتے تھے نو. تو اسی طرح سے مطلب ہے کہ ان کی جو عام سی جو زندگی تھی اس کے اندر بھی مطلب ہے کہ عزت اور وقار جو ہے نا وہ اس کو پیش نظر رکھتے تھے. ایک تو ایک چھوٹی سی کوئی بات ہوئی کہ وہ اپنی مطلب ہے کہ کمپنی کے لیے انہوں نے ایک چھوٹا سا نوٹ لکھا اپنے کوارٹر ماسٹر کو کہ مجھے 3 سٹوو چاہیے. تو وہ لیٹر جو ہے نا وہ لے کے واپس آ گیا کہ یار یہ تم نے لیٹر لکھا ہے لیکن یہ بالکل اس کے اندر یہ کچھ آپ نے کوئی کہتے ہیں نا کہ اٹ از ہیئر بائی سبمٹڈ پلیز. تو یہ پلیز کا ایک لفظ تو بڑھا دو. اس نے کہا کیوں بڑھا دوں، یہ سرکاری کام ہے اور مجھے اس کے لیے کسی کی منت سماجت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں پلیز نہیں لکھوں گا. تو اس نے کہا اچھا جب تک تم پلیز نہیں لکھو گے تمہیں سٹوو نہیں ملے گا. کہتا اچھا نہ میں پلیز لکھوں گا اور نہ میں سٹوو کی ڈیمانڈ سے دستبردار ہوں گا، میں سٹوو بھی لوں گا اور پلیز بھی نہیں لکھوں. سٹوو انہیں مل گیا. مطلب یہ چھوٹی چھوٹی اپنی جو عام زندگی میں ان کی جو تھی اس کے اندر بھی مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ ہی یوز ٹو کنڈکٹ ہم سیلف وتھ ڈگنیٹی اینڈ گریس. اور اسی طرح سے جو ہے نا وہ کرتے تھے. اچھا عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو مذہب کے قریب ہوتا ہے وہ جدید موضوعات یا جدید اس پہ گفتگو نہیں کی. انگریزی اس کی شاید کمزور. کیپٹن کرنل شیر کی انگریزی بھی بڑی خوبصورت تھی. اچھا وہاں پہ وہ جب ناردرن ایریاز میں تھے تو ظاہر ہے وقت کاٹنے کے لیے لوگ مختلف گیمز کھیلتے رہتے ہیں تو اسکریبل کھیلتے تھے. اچھا تو اسکریبل جو ہے نا اس میں اصل میں آپ کی ویکیبلری کا امتحان ہوتا ہے کہ جس کی ویکیبلری زیادہ رچ ہوگی وہی جیت سکتا ہے. تو کیپٹن کرنل شیر کو کوئی مات نہیں دے سکتا تھا اسکریبل. اسکریبل بھی جیتے تھے اور بڑے اس سے جیتے تھے. اور پھر وہ اپنی ذہنی صلاحیتوں کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ استعمال کرتے تھے.
یعنی ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کا جو دشمن تھا، مطلب ان کے اپوزٹ جو دشمن کی فورسز تھیں، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے السیشن کتے پال رکھے تھے. اچھا، وہ ان کتوں کی وجہ سے ان کی چوکیوں کے قریب جا کے گشت کرنا یا ان کی سنگن لینا یا ان کی خبروں موومنٹ جو تھی نا وہ ذرا ریسٹرکٹ ہو جاتی تھی، چونکہ وہ پہلے سے بھونکنا شروع کر دیتے تھے. تو کیپٹن کرنل شیرز پہلے سوچتے رہے کہ یار ان کا میں کیا بندوبست کروں. پھر انہوں نے یہ کیا کہ وہ کہیں سے کتیا پکڑ کے لے آئے جی، اور انہوں نے اس کتیا کو جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ اپنی پوسٹ کے اوپر باندھ دیا. اب آپ کو پتہ ہے کہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جانوروں پر جب ایک ملاپ کا موسم آتا ہے تو ان کے اندر ایک خاص ان کے جسم سے خوشبو نکلتی ہے اور میل جو ہے نا وہ فیمیل کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ جب اس پہ ملاپ کا موسم آیا تو وہ بھونکتی تھی اور وہ کتے جو ہے نا وہ اس کو سن کے جو ہے نا وہ اس کی طرف آنے کی کوشش کرتے تھے. تو اس نے پھر اس پر جو ہے نا اس کو ریلیز کر دیا کتیا کو. ان کا خیال یہ تھا کہ یہ کتوں کو جو ہے نا یہ اپنے ساتھ لگا کے یہ واپس لے آئے گی اور ہم کتوں کو پکڑ لیں گے اور پھر ان کو مار دیں گے اور یہ جو ہماری ایک ریسٹرکشن ہے ان کی وجہ سے یہ ختم ہو جائے گی. لیکن ہوا یہ ہے کہ وہ کتوں کو واپس لے کے تو نہیں، وہ ان کو لے کے کہیں اور ہی چلے گئی. لیکن یہ ہے کہ وہ جو مشن تھا دیٹ واز اکمپلشڈ، کہ وہ ان کی کتیا گئی اور ان کے کتے گئے، لیکن ان کا راستہ جو ہے نا یہ صاف ہو گیا. اس طرح سے ایک ان کی جنوری 1998 کی بات ہے کہ وہ ڈومیل سیکٹر میں تھے اور وہاں پہ ایک دشمن کی ایک آبزرویشن پوسٹ تھی جس کی وجہ سے کافی پریشانی رہتی تھی، چونکہ وہ اونچائی پر تھی اور وہاں سے ہماری اپنی جو موومنٹ تھی وہ صاف ان کو نظر آتی رہتی تھی. تو ہوا یہ کہ یونٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ بالا ہیڈ کوارٹر سے اجازت لیتے ہیں کہ اس آبزرویشن پوسٹ کے اوپر قبضہ کیا جائے. ابھی یہ پروسیس میں تھا تو کیپٹن کرنل شیر نے بتایا کہ جی میں نے تو اس آبزرویشن پوسٹ کے اوپر قبضہ کر لیا اور اس نے رپورٹ دے دی یونٹ کو. یونٹ نے آگے بریگیڈ کو بتایا، فارمیشن ہیڈ کوارٹر تک بات گئی، لیکن اس سے پالیسی یہ تھی کہ نہیں ان نیسیسری انٹروژن مداخلت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. تو اس لیے جنرل سلیم حیدر تھے اس پر لیفٹیننٹ جنرل جو 10 کور کو کمانڈ کر رہے تھے، انہوں نے حکم کیا کہ نہیں یہ آپ واپس آ جاؤ. تو آپ اس سے واپس آ گئے. تو اس طرح سے مطلب ہے کہ وہ مطلب انتہائی نڈر اور بے خوف آدمی تھے. اور جب کارگل کی جنگ شروع ہوئی ہے تو انہوں نے کئی دفعہ مطلب ہے کہ وہ دشمن کے علاقے کے اندر جا کے ان کے اوپر مطلب ہے کہ فائرنگ کی اور کئی دشمنوں کو انہوں نے ہلاک کیا. اور اسی طرح سے پھر جو آخری ہے وہ یہ ہے کہ 4 جولائی 1999 کو انہیں ٹائیگر ہلز، جس کا بڑا نام آپ کو پتہ ہے کارگل کی جنگ میں بڑا نام آتا ہے، وہاں پہ ان کو کہا گیا کہ جو وہ وہاں پہ جائیں اور وہاں پہ انہوں نے 3 جو ہے نا وہ چوکیاں جو ہیں وہ قائم کی. اور وہاں پہ مطلب اس وقت میجر ارشد ہاشم اور میجر سعید ناگرہ موجود تھے، ان کو انہوں نے واپس بھیج دیا اور خود جو ہے نا اس کو چارج سنبھال لیا. اور وہیں پہ پھر دشمن نے مطلب ہے کہ ان کے اوپر بار بار جب حملے کیے تو وہ مطلب ہے کہ وہیں پہ ٹائیگر ہلز پہ جو ہے نا کیپٹن کرنل شیر جو ہیں وہ شہید ہوئے. اور دشمن جو ہے نا وہ ان کی لاش اٹھا کے لے گئے اور انہوں نے ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو انہوں نے دہلی منتقل کر دیا تھا. بعد میں پھر جب مذاکرات ہوئے تو 2 ہفتوں کی تاخیر کے بعد ان کا جو جسم خاکی تھا وہ واپس کیا گیا اور 18 جولائی کی رات کو وہاں سے ان کی یعنی جسم خاکی جو ہے وہ واپس آیا اور وہاں سے پہلے اسے کراچی پہنچایا گیا. کراچی سے پھر وہ مطلب ہے کہ ان کو واپس ان کا جو علاقہ تھا تحصیل ثوابی کے رہنے والے تھے جی، وہاں کا ان کا ایک جگہ کا نام ہے نواں قلی جی، تو وہاں پر ان کی ڈیڈ باڈی پہنچائی گئی اور وہیں پہ وہ ان کو دفن کیا گیا. اچھا کرنل صاحب، ان کی شہادت جو ہوئی وہ جو واقعات ہیں اس میں سے کچھ ہم ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ وہ بڑی تفصیل سے ہے اصل میں کہ وہاں مطلب ہے کہ جب یہ پہنچے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے 3 جیسے میں نے بتایا کہ 3 چوکیاں قائم کی تھیں اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ دشمن کے اوپر جو ہے نا صبح کے وقت حملہ کریں گے. تو رات کو انہوں نے اپنے سارے ساتھیوں کو جمع کیا اور شہادت کی فضیلت پر انہوں نے ایسی مؤثر گفتگو کی کہ ان کے بریوے کمپنی کا ایک کمپنی حوالدار میجر بھی جو ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا وہ ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار رہ گیا اور اس نے کہا کہ سر میں آپ پیچھے نہیں رہ سکتا، میں آپ کے ساتھ چلوں گا. تو انہوں نے پھر اس کو ساتھ لے لیا اور اس کو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم ہمارے ساتھ چلو. تو صبح کو ایک کیپٹن عمار بھی جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ آ گئے
اور صبح انہوں نے سب سے پہلے نماز فجر ادا کی، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ شوق شہادت سے سرشار ہو کر وہ قیامت بن کر دشمن پر ٹوٹ پڑے. دشمن کے 4 سپاہی جو ہے نا وہ بری طرح سے زخمی ہوئے اور باقی بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے. اور وہ جو مقصد تھا اس کا کہ ان کی 2 جو پوسٹیں تھیں 129A اینڈ 129B، ان کا درمیانی میں راستہ نہیں تھا، چونکہ وہ درمیان میں دشمن نے اپنی چوکی قائم کر لی تھی. تو ان کے اس حملے کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ چوکی جو ہے نا وہ ختم ہو گئی اور یہ سرخرو ہو گئے. لیکن دشمن نے اس کو برداشت نہیں کیا اور انہوں نے پھر پوری قوت سے جو ہے نا وہ جوابی حملہ کیا، اور اس میں دونوں طرف کے توپ خانے نے بھی اس میں حصہ لیا. اور اسی حملے کے اندر جو ہے نا وہ 10 بدس جنگ کی نوبت بھی آئی، اور اسی میں آخری سانسوں تک مردانہ وار لڑتے ہوئے کیپٹن کرنل شہید جو ہیں وہ شہید ہوا. جی. اچھا کرنل صاحب، فوج کے بارے میں ایک تاثر یہ تھا کہ جو پہلے ہم بڑا حوالہ دیتے ہیں 65 کی وار کا کہ بہت بریوری کے ساتھ آرمی نے جو ہے ایک بڑے ریشو تھی، کوئی بظاہر کوئی مقابلہ فزیکل نہیں تھا، لیکن بڑی بہادری کے ساتھ جو ہے وہ شکست دی، اپنا ڈیفنس جو ہے وہ اس کو مستحکم رکھا. بعد میں ایک پرسیپشن یہ ڈیولپ ہوگی کہ چونکہ اب آہستہ آہستہ فوج جو ہے وہ اپنی وہ پیشہ ورانہ جو ان کی مہارت ہے اس سے تھوڑا سا وہ پیچھے رہتے جا رہے ہیں. لیکن یہ کتاب پڑھنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ مطلب کارگل میں بھی جوانوں نے جو شہادتیں پیش کی ہیں، اور خاص طور پہ جو ینگ آفیسرز تھے، جیسے ایک کا ذکر آپ نے کرنل کیپٹن شیر خان کا جو ہے آپ نے کیا، اور باقی بھی کافی جو ہے نا ان کا بہت اچھے طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ حفاظت بھی کی اور دشمن کے ساتھ جو ہیں وہ لڑے بھی ہیں. جی. ہاں، اس میں ایک اور جو میں ذکر کرنا چاہوں گا، میجر عبدالوہاب تھے. ان کا تعلق شمالی علاقوں ہی سے تھا. گلگت سے کوئی 80 میل، پتہ نہیں کتنے کلومیٹر بنتے ہوں گے، مور دین پریپس 100، ایک جگہ ہے استور، اور استور میں ایک نالہ ہے، استور سے ایک سائڈ میں نکلتا ہے، پرشنگ رام کھا اس کا گاؤں کا نام ہے، وہاں سے ان کا تعلق تھا. اور مطلب اتنے دور دراز علاقے کے آدمی کا تعلیم حاصل کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن ان کے ماموں جو تھے اسلم عبداللہ، وہ گلگت میں فیڈرل گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج میں معاشیات کے پروفیسر تھے. تو انہوں نے عبدالوہاب کی پرورش اور تعلیم میں بڑا اہم کردار ادا کیا، اور انہوں نے پڑھا لکھا کے اور ان کو ملٹری کالج جیلے میں بھیج دیا. مئی 77 میں وہ ملٹری کالج کے لیے منتخب ہوئے تھے، اور وہاں پہ تعلیم کے بعد جو ہیں انہوں نے PMA کے لیے اپلائی کیا، اور پھر ستمبر 1984 میں وہ کمیشن لینے میں کامیاب ہو گئے. ان کی پہلی تعیناتی جو ہیں وہ 32 بلوچ ریجمنٹ میں ہوئی تھی. اس کے بعد وہ مختلف جگہوں پہ جو ہے نا وہ کام کرتے رہے. 89 سے 92 تک وہ فورس کمانڈ ناردرن ایریا میں سٹاف کیپٹن تھے، اور وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو جو ہے نا وہ فوج میں شمولیت کے لیے آمادہ کرتے رہتے تھے. تو کئی لوگ جو ہے نا وہ ان کی وجہ سے جو ہے نا وہ ناردرن ایریا سے وہ فوج میں آئے. اس کے بعد جب کارگل کی جنگ شروع ہوئی تو اس وقت ان کی تعیناتی جو ہے وہ واہ میں تھی، لیکن وہ بے چین ہو گئے، اور انہوں نے خود خط لکھا ہے MS برانچ کو، اور چیف آف جنرل سٹاف کو بھی ایک خط لکھا، اور انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ میرا تعلق چونکہ شمالی علاقوں سے ہے، اس لیے جب شمالی علاقوں میں جنگ ہو رہی ہے تو میرا حق بنتا ہے کہ مجھے آپ اس کے دفاع کے لیے آپ مجھے وہاں بھیجیں. تو یہ ان کی درخواست جو ہے یہ مان لی گئی، اور انہیں ناردرن ایریاز میں ان کو تعینات کر دیا گیا، اور وہ وہاں 6 ناردرن لائٹ انفینٹری میں ان کی پوسٹنگ ہوئی. تو جب وہ وہاں سے جا رہے تھے تو جہاز چونکہ 2-3 دن تک نہیں گیا، تو وہ بائی روڈ یعنی سڑک کا ایک طویل سفر طے کر کے، اور 22 جون 1999 کو وہ گلگت پہنچ گئے. اور وہاں جا کے ان کے ایک رشتہ دار تھے ڈاکٹر منظور، ان سے ملاقات ہوئی. تو آپ دیکھیں کہ کیا جذبہ تھا کہ ان سے ملاقات ہوئی. تو انہوں نے بڑی سنجیدگی سے ان سے درخواست کی کہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین، سورہ قریش اور 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر ان کی شہادت کے لیے دعا کریں. ماشاءاللہ. ان کا کہنا یہ تھا کہ سید احمد شہید بریلوی کا بھی یہی معمول تھا. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اپنے جب یونٹ میں جانے لگے تو کافی سارے لوگ جو ہے نا ان کے علاقے کے وہ ان کے ساتھ چل پڑے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہی لڑیں گے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی آپ کی ضرورت نہیں ہے، جب ہمیں ضرورت محسوس ہوگی تو ہم آپ کو بلا لیں گے. اس لیے ان کو وہاں سے واپس کر دیا گیا.
اور وہ مطلب ہے کہ برزل پاس ہے، وہاں پر ایک بہت بلند درہ ہے، 13,700 فٹ بلند ہے، اس کو کراس کر کے وہ اپنی یونٹ جو ہے نا 24 جون کو انہوں نے وہاں پر اپنے 6 NLI کے بٹالین ہیڈ کوارٹر میں رپورٹ کی. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ انہوں نے ان کو ایک خاص پوسٹ کے اوپر بھیجا، جس پوسٹ کے اوپر جو ہے نا مطلب ہے کہ صرف 2 بنکر تھے، تو انہوں نے وہاں جا کر نئے بنکر کھودنے کا حکم دیا، اور 3-4 دن تک جو ہے نا وہ کھدائی وغیرہ کرتے رہے. اور اس کے بعد انہوں نے مطلب ہے کہ جو ایمونیشن کا جائزہ لیا، پھر ایمونیشن بھی انہوں نے اپنا منگوایا، اور اس طرح سے انہوں نے اپنے علاقے کا ڈیفنس جو ہے نا وہ بڑا مضبوط کر لیا. اور یعنی 28 جون تک وہ یہی کام کرتے رہے. اور اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ یہ دشمن کو بھی ظاہر ہے کہ ان کی سرگرمیوں کا علم ہو گیا، تو کمانڈنگ آفیسر نے پھر 28 جون ہی کو شام کو بتایا کہ دشمن کے کچھ پیغامات سنے گئے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی دفاعی پوزیشن پر بڑا زبردست حملہ ہونے والا ہے. اور ان کی یہ جو خبر تھی یہ درست ثابت ہوئی، اور اس رات ان کے اوپر ایک شدید حملہ جو ہے وہ ہوا. اور میجر وہاب نے جو ہے نا مطلب ہے کہ اس وقت تک کنٹرول کیا جب تک کہ دشمن اپنے بالکل قریب نہیں آ گیا. اور جب وہ بالکل قریب آ گیا تو تب انہوں نے مطلب ہے کہ ان کے اوپر ساتھیوں پر فائرنگ شروع کی، اور کافی لوگ جو ہے نا وہ ان کو مطلب ہے کہ انہوں نے ان کو مارا. اور خود میجر وہاب جو ہے نا اس کے اندر بڑے خود زخمی ہو گئے تھے، اور ان کے ساتھ جو ایک لیفٹیننٹ جاوید تھے وہ بھی بڑے سخت زخمی ہو گئے تھے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے میجر وہاب نے ان کو کہا کہ بھئی آپ سب لوگ جو ہے نا اب یہاں سے واپس چلے جاؤ، اور میں دشمن کو یہاں پہ روکے رکھوں گا. تو کئی لوگوں نے ان کا ساتھ دیا کہ نہیں آپ ہمارے ساتھ چلیں گے. انہوں نے کہا نہیں دیکھو یہ جنگ ہے، اس میں کسی نہ کسی کو قربانی دینی پڑتی ہے. تو وہ خود اکیلے جو ہیں وہ ایک مشین گن لے کر اور وہ بیٹھے رہے، اور صبح تک یعنی اس کے نیکسٹ ڈے صبح کے فجر تک جو ہے نا وہ ایک سپاہی ان کے ساتھ صرف رہ گیا تھا، باقی سب لوگ واپس چلے چکے تھے. تو سپاہی طیب کو پھر انہوں نے فجر کی نماز کے بعد کہا کہ بس اب تم بھی واپس چلے جاؤ. اچھا، اس کو بھی بھیج دیا؟ اس کو بھی انہوں نے واپس بھیج دیا، اور خود اکیلے جو ہے نا وہ دشمن سے لڑتے رہے. اور اس طرح سے مطلب ہے کہ فجر کی نماز کے بعد کی بات ہے کہ وہ جو پچھلے دن جو ان کے اوپر زخم آئے تھے اس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے نا بڑے آرام سے ایک کنٹونمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے واہ میں، لیکن وہ خود کہتا ہے کہ جو مجھے وہاں پہ بھیجا جائے، نہ صرف والنٹیئر کیا بلکہ وہاں جس سے بھی ملتے ہیں وہ اس کو درخواست کرتے ہیں کہ میرے لیے شہادت کی دعا کریں. تو اس طرح سے مطلب ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا کرم ہے کہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ تو اس طرح کے غازی اور شہید پیدا نہیں کرتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ گھروں سے کچھ تربیت ہوتی ہے، کچھ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں القاء کر دیتا ہے. تو اس طرح سے مطلب ہے کہ یہ آپ کے بہت شکریہ کرنل صاحب، ایک بڑے شارٹ نوٹس پہ آپ یہ مطلب ہے کہ یہ تو چند کے کئی ذکر ہم کر چکے ہیں. یہ تو مطلب ہے کہ there is no end to it. ہزاروں شہداء ہیں اور ایک سے ایک بڑھ کے جو ہیں وہ ہیں کارنامے. اور جیسے آپ نے شروع میں فرمایا کہ بعض تو ہیں جو معروف ہیں لیکن بعض ایسے ہیں کہ ان کا کچھ زیادہ ذکر نہیں کیا جاتا، لیکن انہوں نے بھی اپنی جو ہے وہ جان کی قربانیاں پیش کی ہیں ہمارے وطن کے لیے. کرنل صاحب بہت شکریہ کہ آپ بڑے شارٹ نوٹس پہ جو ہے تشریف لائے ہمارے ساتھ، کیونکہ پہلے آپ کو نہیں تھا پتا کہ آپ کو ہم اسٹوڈیو بلانے والے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ آج یوم شہداء تھا تو اس حوالے سے ہم بھی چاہ رہے تھے کہ ہمارا چینل بھی جو ہے وہ اس میں شامل رہے شہداء کے ساتھ خراج عقیدت میں. اور فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. FM 102.2 کی طرف سے ہم پاکستان کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دینے والوں کو سلام پیش کرتے ہیں.